شب زفاف یعنی پہلی رات کیسے گزارے؟ جب شادی اور رخصتی ہو گئی اور دلہن کو شوہر اپنے مکان پر لے آیا تو اب یقیناً ان میں خلوت اور تنہائی ہوگی۔ اس سلسلے میں جو کچھ آداب اور اصول اور کچھ باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ دولہا اور دلہن کو چاہیے کہ رخصتی سے پہلے والا دن اس طرح نہ گزارے کہ بالکل تھکے ہوئے ہو اور آرام کا کوئی موقع نہ ملا ہو، بلکہ دن میں موقع نکال کر کچھ وقت آرام کر لینا چاہیے تاکہ دونوں کی ملاقات کے وقت طبیعت میں انبساط اور شگفتگی اور بدن میں تازگی ہو۔ دوسرا، انبساط کے اسباب سہولت کے ساتھ میسر آ جائے تو انتظام کر لینا چاہیے، مثلا پھل، فروٹ یا مٹھائی وغیرہ، خوشبو اور کمرے کی کسی قدر زینت۔ بعض جگہوں پر اس میں بہت ہی مبالغہ کیا جاتا ہے اور حجرہ یہ اسراف اور فضول خرچی ہے جس سے گناہ ہوگا۔ فضول خرچی شیطان کا عمل ہے۔ تیسرا، اگر مہر معجل نقد مہر کا رواج نہ ہو تو کوئی چیز بھی مہر کے علاوہ اس کے مزاج کی رعایت کر کے ہدیۃً پیش کر دینی چاہیے۔ اس کے بغیر اس سے نفع اٹھانا مردانہ غیرت اور شرافت کے خلاف ہے۔ پہلی ملاقات میں کلام اور گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور پھر عورت کی پیشانی اور اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا چاہیے: اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ یعنی اے اللہ، میں اس عورت کی خیر و بلائی کا اور جو خیر آپ نے اس میں رکھی ہے اور جس چیز پر آپ نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کا سوال کرتا ہوں، اور عورت کے شر سے اور جو شر اور برائی اس میں رکھی اور جس شر پر آپ نے اسے پیدا فرمایا اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پانچواں آداب یہ ہے کہ اولاً وضو کرے، پھر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر خیر و برکت اور توافق اور محبت اور پاکیزگی کے ساتھ دوام اور بقا نیز صالح حالات کے حصول کی دعا کی جائے، اور پھر ساتھ ساتھ اپنا تعلق اور محبت اور نکاح سے پہلے ہر طرح کی بے نگاہیت۔ اس بات کا ضرور دھیان رہے کہ زوجین شادی سے پہلے اجنبی اور بالکل غیر مانوس تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب جب نکاح کے ذریعے تعلق پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک دم سے وہ پوری طرح مانوس نہیں ہو سکتی، نہ کھل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے جماع اور صحبت میں جو اس تعلق کا آخری کڑی ہے، جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہیے، بلکہ ایک آدھی شب تو اس سے فقط انسیت اور محبت اور خوشطبعی کی باتیں ہوں، پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کرے اور اپنے قریب کرے۔ اور صحبت و جماع کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس میں انتہائی عجلت سے کام لیا گیا تو کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ پہلا، بیوی کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ نکاح کا مقصود فقط شہوت رانی ہے اور کچھ نہیں۔ دوسرا، ظاہر ہے کہ عورت فطرتاً باحیا ہوتی ہے، وہ اتنی جلد ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر اس نے آمادہ کر ہی لیا تو اس کی خواہش میں جلد غبار پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے مرد کے لیے پہلے فارغ ہو جانے پر اس کی خواہش ناتمام رہے گی اور اسے کوئی لذت محسوس نہ ہوگی۔